عید کے رنگ، عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم عرفان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ، یا مرحبا۔ السلام علیکم عرفان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ، خیریت سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں، السلام علیکم۔ احمد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آئیں بیٹھیں بیٹھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اور آج ہم کہاں موجود ہیں؟ آج ہم ہمارے اختر بھائی کے گھر پہ موجود ہیں، اور یقیناً آپ بھی اپنے گھروں میں بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو بھی ٹریٹ دے رہے ہوں گے۔ ہمارے اختر بھائی نے بھی آج ہماری دعوت کی ہے، اور آج ہم عید منا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ تاجر اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں، تو ہمارا ٹاپک ہوگا عید تاجران کیسے مناتے ہیں، اور ہم عید کے دن ایسے کیا کام ہیں جو ہم اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں عید کے دن نہیں کرنے چاہیے۔ یقیناً خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اللہ کی عنایتوں کے دن ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے، رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں، زہ نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جا نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی۔ ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ احسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔
یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ حاج صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، ایسا ہی کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ایسا ہے؟ ہی. دیکھیے یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پہ پانی پھیرنا ہے. اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کے اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے. کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے. اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے، آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ. اچھا اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی. تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو. تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب تو آزاد ہو گیا اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں رحمان کا بندہ ہوں، تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا، پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی، اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے، پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی، یہ کیسی تیاری تھی؟ نہیں، اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے، عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں، عید کیسے گزارتے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. جی. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے، 2 بار آتی ہے بقرعید کو. دوسری ہاں تو سال کے بعد جو آتی ہے تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی کسی سے گلے شکوے ہوں اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل سے کینہ، بغض، حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسیج ہے، بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ خوشی کا چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے، گلے بھی مل رہے ہیں، عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا، خوشیوں کا دن آ گیا، اب کیا دشمنی رکھنی، اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، ہو گئی کوئی بات نہیں، دل بڑا کریں، عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں، خوشی کا موقع ہے نا، معاف کر دیں. ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا، دل بڑا کریں رشتہ داروں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی، اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتہ دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں، سب کا بھلا، سب کی خیر، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں، ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا، انسان
اپنے دماغ میں، ذہن میں، دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں، حسد کر کے یا دوسری چیزیں، وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل صحیح بیماری ہو جاتا ہے وہ. بالکل صحیح کہا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ وہ معاف کر دے، دل خالی کر دے، بس صاف ختم کر دے، اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے، اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی اسے بھی بھی معاف کرتا معاف ہے. فرماتا ہے. اچھا، بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی، آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا، کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا، ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے، نیند آپ کو نہیں آ رہی، سوچ اس کے بارے میں آپ رہے ہیں، دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا، وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ڈپریشن الگ چل رہا ہے، بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو، معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے، عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے، اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ مدینہ ہو بڑا جائے، آسان ہو جائے گا، بہت کتنی اچھا ہو جائے گا. معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے سارے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے، میرے کبیرہ بھی معاف، میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات، تھوڑی گہری ہے، سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ، تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں، ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا، اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر دیا. اے اللہ تو تو کریم ہے نا، تو تو رحیم ہے، تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دیا. آپ بلیو کریں، آپ دل بڑا کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں، کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً، اصل میں عید تو بچوں کی واہ. ہوتی ہے، اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ارے واہ ہیں، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ جو ان کے تیاریاں رات سے کپڑوں ہی کی تیاریاں شروع ہو رات رہی سے ہی ہوتی ہیں. تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے، کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے، میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں. اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں. یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ جی اچھا، میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا اپنی خالہوں سے ملواؤں. سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں. اچھا، میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں. نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے. تو نانی حیات تھی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلے مہینے. پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا، پھر ماموں کے سے سب سے ملاقات کرنا، پھر اس کے بعد خالہوں کے گھر جانا، ارے واہ. پھر اپنی بہن کے گھر جانا. اچھا تو کچھ تحفہ تحائف کو عیدی بھی اور سارا نظام چل رہا ہوتا نارملی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی عیدی تو لفافے ہوتے ہیں. اچھا. وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھر کے ساتھ لے کے اچھا، جاتے ساتھ لے ہیں. کے جاتے ہاں ہیں. باقی کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے بہن کے گھر کیک وغیرہ ساتھ لے کے جانا، یا کوئی جوسز وغیرہ. تو ایک ماحول بنا ہوا ہے. اچھا اس کا فائدہ مجھے یہ پہنچا ہے کہ میرے بچوں کو اب یہ پتا ہے کہ پپا کی پھوپھیاں کون ہیں، خالویں کون ہیں، پھوپھا کون ہے، یا میرے پھوپھیوں کے جو میرے کزنس ہیں ان کے بچے ہیں. تو وہ سب سے بہت بڑا تعلق بن Get گیا. together یعنی ہو جاتا ایک ایسا کہہ لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی 100-200 بندوں کا قبیلہ دے دیا، واہ 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 واہ. جو عموماً لوگ یہ چیز نہیں کرتے اب یا تو سونے شادیوں عید میں گزر یا جاتی ہے. اور عموماً. تو میں نے یہ کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں. اور پھر کزنس میرے ددیال کے کزنس ہیں ان کو میں بلواتا ہوں اپنے یہاں، پھر ننیال کے کزنس ہیں ان کو بلواتے ہیں. اس طرح سب اب میرے حساب سے سب میرے کزنوں کے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں، تو یہ اب ایک دوسروں کو جاننے لگے ہیں. یعنی ایسا بھی ہے ناظرین کہ لوگ اب اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچاننے سے، وہ خاص طور پہ کزنس کو یا دور کے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارا کوئی رشتہ دار ہے. نہیں، میرے اللہ کی مہربانی سے ہماری فیملی میں، بلکہ میرے تمام کزنس اس معاملے میں سپورٹس کرتے ہیں. ہم لوگ گیدرنگ بھی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں سے ویسے میں ملاتے ایک ہیں. بات آج آن ایئر ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ ایک بار ان کی کزنس کی دعوت تھی. ہمارے آصف بھائی نگران شورا کے بھی رشتہ دار ہیں، تو مجھے اس کزنس کی دعوت میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا. اور میں نے اس دعوت میں ایک چیز اتنی زبردست سیکھی کہ میں نے پھر اپنی فیملی کا مشورہ کیا گھر جا کر کہ یار اس طرح تو ہمیں بھی. اچھا مجھے یہ لگا نگران شورا کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ یار ہم تو چونکہ مبلغ ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت جب ساری دنیا کو دینی ہے تو یہ تو ہمارا اپنا قبیلہ ہے نا. تو اب سب جگہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اپنی فیملی اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہم صحیح کہا ہم نے کہ اب کسی دعوت میں ملاقات ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے.
تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے, امی بھی چلی گئیں, تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتہ دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں, ہم ان سے ملیں, ہم ان سے بات چیت کریں. اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے. تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا, پک کیا. ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین, یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں, جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں, کوئی بات نہیں, مل کر بیٹھے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں, وہ بیریئر رہے گا. اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں. اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے. کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی آپ؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں, جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے. یہ بات میری رہ گئی تھی اور یہ بہت زبردست. اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے, یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے, کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ. اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں. تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو. یہ امیر علیہ سنت ہے نا, یہ کمال کے ماہر نفسیات ہیں. ان کو اتنی باریکیاں پتا ہیں کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا, یہ یعنی دوسرے لفظوں بھی سوچے کہ سیلاب آئے گا, ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا. اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا. اب سب لوگ روٹین پہ, کوئی کاروبار پہ چلا گیا, کوئی نوکری پہ چلا گیا, کوئی اسکول کالج, سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا. تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے, اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں. اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا, اس لیے شاید بہت سو کو آج جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزاریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے. چلے ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں. اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت اور پھر چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں. احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور کپڑے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ نکال کے رکھتے ہیں اپنے, صبح یہ پہننا ہے. اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے. لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے. واہ. جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں, ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے, اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے. اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا, اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں. واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں. تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پہ ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں, چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ عید ہو, چاہے وہ بڑی راتیں ہوں, کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی, جو محبتیں ملتی تھیں, جو دعائیں ملتی تھیں. تو اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے, ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں, اور اچھا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں. تو بہت زبردست آپ نے بات کی. ماشاءاللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا, انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے کا ذکر کیا, انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا. سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے تھے؟ سبحان اللہ. نبی پاک کی بہت ساری سنتیں اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں, پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے, واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے, وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا, ملاقات کرنا, لوگوں کو مبارکباد دینا. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا, آصف بھائی ایک میرا درد ہے, میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی, تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں. اب عید
بڑی انعام کا دن ہے، یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں، مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے، روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے، بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی، اللہ اکبر، پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے، نیا گھر اللہ نے دیا نا، نعمت ملی، اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا، کوئی انوگریشن ہے، چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے، کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے، افتتاح ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین، میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا، پروگرام وصول ہو جائے گا، کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی خوش ہو رہی ہے، میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے، باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو، آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے بچے بھی خوش اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا، شکر کر کے بنائیں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، گانے باجے ہلا گلا بے حیائی، تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی، بچی پریشان ہے، یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا، تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا، کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے، اللہ رسول کی باتیں کرتے، قرآن خوانی کرتے، غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. آصف بھائی اس پہ کچھ بات کریں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک شادی میں ایسے گلوکار اور ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے، اب کروڑوں میں کر رہے ہیں. جس طرح بھی بڑھ گیا ہے، دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میں نے بھی کرنا ہے. اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے، اتنے کروڑ وہ لیتا ہے، کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائس فکس ہے، ریٹ ہے. تو وہ اس کے پرائس سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ کا یہ ایک ایونٹ کتنا بڑا ہے. صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں، باقی جو ہال کے پرائز ہیں، جو کھانے پہ خرچہ ہے، تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں. یہ تو سمپل ہے آصف بھائی، یہ تو لاجک. میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے. مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں. بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین، سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں. سمپل فارمولا. اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو. وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز، اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے، وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر بیٹی کے گھر، پھر بہن کے گھر. ماشاءاللہ. ہماری میموری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا. ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو، یہ بہنیں پہلی، بچیاں پہلی، یعنی بچیوں کو وہ ہے نا ترجیح دی جائے. تو یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے. یہاں جناب بعض اوقات کچھ خاندانوں میں، قبیلوں میں بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ بچی تو اور بیٹی ہے نا، بیٹا پہلے، بیٹے کو سپورٹ زیادہ، بیٹے کو جناب محبت زیادہ. نہیں جناب، بچیوں کو شفقت دیں، بچیوں کو پیار دیں، انہیں حوصلہ دیں. سبحان اللہ. کنٹینیو کریں. اس کے بعد پھر قبرستان کی روٹین ہے. اور اس سال آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ایک حادثہ ہوا ہے آپ کو. بالکل مجھے پتا ہے، بالکل پتا ہے. میری والدہ کا یہ اس سال انتقال ہوا ہے، اور
50 साल के बाद में पहली ईद होगी जिसमें मेरी वालदा नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी वालदा की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। और ये आमीन। कर्ब मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इस टॉपिक को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, वरना ज़ाहिर है कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम सारे जज्बाती हो जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि ईद के दिन हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। लेकिन यकीन करें जिसके भी घर में माँ बाप नहीं है ना, वो ईद वाले दिन ज़रूर उन्हें याद करता है और थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बहुत अलोन फील करता है। और अख्तर भाई की वालदा मेरी भी वालदा की तरह ही थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी आप कुछ फरमाना और हाँ, सारे मैं फिर उसके बाद भी रूटीन है, सब घर पे आते हैं और क्योंकि अब्बू घर पूरे खानदान के बड़े जी तो सारे अब्बू से मिलने फिर घर पे आते, शाम तक ये एक सिलसिला मेला लगा चला, रहता है घर मेला पे। लगा रहता क्या है। फिर वो बात। बच्चों की रूटीन आपको पता है, ईदी माशाअल्लाह। और सारे माशाअल्लाह। सब चीजें हैं, तो इसी तरह सिलसिला चलता है बस। क्या बात है। यहाँ मैं नाजरीन एक और बात चाहूंगा करना कि ये तो हो गया हमारे अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईद की खुशियों में कुछ और चेहरों पर भी खुशियां बिखेर दें, किसी और के घर में भी अच्छी ईद कर दें? हमारे बच्चों को उम्मीदी भी दे रहे हैं, कपड़े भी जबरदस्त पहना दिए, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं जी नाजरीन जिनके घरों में आज ईद के दिन भी अच्छा खाना नहीं बना होगा। हो सकता है उनके बच्चों ने आज भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, आज भी कुछ यतीम बच्चे होंगे जिनके सर पर बाप का साया नहीं है। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, बल्कि बाहर ना निकलिए, थोड़ा सोच लीजिए। आपके अपने मुलाजमीन, आपके अपने गरीब रिश्तेदार, आपके आसपास पड़ोसी या कुछ गरीब इलाके आपके घर पे कुछ काम करने वाले वालियां हैं। अच्छा एक और फिनोमेना पता क्या बन गया है कि हम ये समझते हैं कि यार जो मांगने नहीं आया ना उसको क्या देना, उसके पास है इसका मतलब। ये हमारी शायद बहुत बड़ी भूल है। असल जो सफेद पोश होता है ना वो बेचारा कर्जा ले लेगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा। मांगने वाले बहुत थोड़े हैं, परेशान बहुत ज्यादा हैं। आजकल जो पिछले साल 2 साल में महंगाई हुई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये इतनी महंगाई हुई है कि 20, 25, 30 हजार वाले आदमी का तो गुजारा ही नहीं है। ईद तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, ईद के पैसे कहां से लाएगा वो? उसको पहले ही घर में, यानी मैं जो समझता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 20, 25, 30, 35, 40 हजार वाला भी शायद एंड ऑफ द मंथ कर्जे में ही होता है। बड़ी मुश्किल से वो दिन गिन रहा होता है कि कब पहली तारीख आएगी, तो कपड़े कहां से दिलाएगा? भाई साहब जैसे आपको याद होगा कोविड की ड्राइव में जब हम साथ होते थे तो आपने कहा था कि उन लोगों के फोन आए जो अच्छे खासे सेट लोग थे ऐसे ही और है। अच्छी सैलरी वाले लोग थे, ऐसे वो ही भी है। परेशान थे। मुझे वो व्हाइट एक कॉलर तो आज बहुत ज्यादा परेशान एक कॉल भूलती नहीं आसिफ भाई, जब कोविड के जमाने में दावत इस्लामी राशन तकसीम कर रही थी ना, एक कॉल मुझे आई और उसने मुझे हिला के रख दिया कि उस बंदे ने कहा कि मेरी 48,000 सैलरी थी और मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, मैं खुद अल्लाह की राह में खर्च करता था, मगर 6 महीने से ऑफिस ही बंद है और सैलरी नहीं मिल रही है, काम से निकाल दिया गया है और अब ऐसी पोजीशन है कि खाने को घर में कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे घर पे राशन भेजना है तो प्लीज बराबर वालों को भी पता ना चले, वरना ना भेजिएगा। यानी जो सफेद पोश होता है ना उसके लिए जान निकल जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक मशवरा दूंगा, आपको भी दूंगा, मैं अपने आप को भी मशवरा दे रहा हूँ और मेरे नाज़रीन को भी दे रहा हूँ। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे मुलाजमीन, हमारे गरीब रिश्तेदार आए नहीं है मांगने तो वो सफिशिएंट होंगे? वो इसलिए नहीं आए कि उनकी जबान नहीं उठी है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं आपको मशवरा वैसे ही दे देता हूँ, आप अगर इन्वेलप बना लें और 10-10 हजार, 5-5 हजार अल्लाह ने नवाजा है तो 20-20 हजार क्या अपने रिश्तेदारों के लिए बगैर उनके कहे ईदी का लिफाफा भिजवा दें, तो क्या उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी? क्या वो अपने बच्चों को जो सोच के रखा था कि यार ये चीज दिलानी थी वो दिला नहीं देंगे? हमें शायद इतना फर्क ना पड़े, अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है। खुदारा ईद वो है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरे बच्चे तो हर ईद पर अच्छे खाने खाते हैं, हर ईद पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्या मैं नहीं कहता आप 50 घर, अगर अल्लाह ने नवाजा तो 100 घराने आप स्पॉन्सर करें, कम से कम एक घर में तो ईद करवा दो यार, कम से कम एक घर में तो खुशियां करवा दो, उसके घर में अच्छा खाना बन जाए। अच्छा हम बाज़ औक़ात जो है ना चीजें भेजते हैं, मेरा मानना ये कि कैश दे दे। हो सकता है उसने कपड़े ले लिए हो, खाने की जरूरत हो सकता है खाना पक गया हो, कपड़े ना आए हो सकता है उनको कुछ और चीज चाहिए, आप जो भेज रहे हो वो पहले उनके पास हो। तो कैश बेहतरीन तोहफा है आज के दौर में कि उनकी डिजायर के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो है ना वो अपनी ईद मना ले। जो भी आसिफ भाई बात कर रहे थे ना, उसमें जो खर्चे का एक आप बता रहे हैं, मैं एक साहब से मिलने गया। आसिफ भाई कभी कभी जो ना आम बिजनेसमैन भी ऐसी बात सिखा देते हैं ना, बात ऐसी कर जाते हैं कि क्लिक कर जाती है। उस बंदे ने कहा कि मैं अपने हर बच्चे की शादी में 2 से 3 गरीब बच्चों की शादियां करवाता हूं। मैं नहीं करता बड़ी दावत, मैं नहीं करता कोई भी फंक्शन। मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है, बेटा अगर तुमने जिंदगी भर खुश रहना है ना तो अपने साथ 2 दुआ करने वाले खानदान बसा लो। अब वो मियाँ बीवी जिनकी मैंने शादी कराई है ना, वो सारी जिंदगी मेरे उस बच्चे को दुआएं देते हैं। अब ये कितना अच्छा तरीका है कि करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ दावत पे खर्च करने की बजाय अगर उसी बजट में हम कुछ गरीब बच्चों की बच्चियों की शादियां करवा दें, तो वो आपके बच्चे की शादी के साथ उनकी शादी हुई है,
وہ خاندان خوش ہے، آپ کی اولاد خوش ہے، آپ کی فیملی خوش ہے. یہ جو سائملٹینیسلی کام ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا. انہوں نے کہا میں ایک نیا گھر بنا رہا ہوں، نیا گھر بنا رہا ہوں. جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا، ساتھ میں نے مسجد کا کام شروع کیا. میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ. یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا. اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ مثال کے طور پہ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ لوگوں کا علاج کرانا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، مجھے بڑی بیماری سے بچانا. مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی، مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں، آنکھوں کے مریض بھی ہیں. اچھا اتفاق یہ تھا آصف بھائی، انہی دنوں میں مجھے 2 آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بیچاروں کا بال ہی خراب ہو گیا تھا، 4.5 لاکھ روپے خرچہ تھا. تو میں نے اس بیچارے، اچھا وہ تھے بھی عالم دین، ان کی تصویر بھیجی کہ بھائی ان کا کام ہے، کہا فوراً مجھ سے پیسے منگوا لیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور کہا فوراً منگوا لیں. میں نے کہا مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے بھائی، کوئی وجہ تو بتاؤ. امریکہ میں ہوتے ہو. میں نے ان سے وجہ پوچھی، کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ نابینا ہو گیا. میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ. یار کتنی اچھی سوچ ہے. یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں، مجھے ایک صاحب ملے کہتے ہیں جو ہے نا اولاد نہیں ہے ہمارے پاس، دعا کر دیں. تو میں نے اس کو کہا یار دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ، کیونکہ میں چونکہ میڈیکل کو بھی دعوت اسلامی کی دیکھتا ہوں، تو ہماری کئی اسلامی بہنیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کام کر رہی ہیں، نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. ان کے ساتھ جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں ہے، میں نے کہا ایک کام کرو یار، آپ ہے نا اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو، آپ 25-50 ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو اسپانسر کر دو. آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ، اللہ اس برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا. تو یہ وہ تھنکنگ ہے کہ اگر میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس آفتیں ہیں، ہمارے آس پاس لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچیں، یہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. تو لیٹس موو فارورڈ. آج میرا یہ پیغام لے لیں، تھوڑا سا آج ہی کر لینا. ہاں عید کا پہلا دن ہے نا، آج ہی کوشش کر لو یار، کسی کے گھر میں عید کر دو، کسی کے گھر میں خوشی پھیلا دیں. بھائی صاحب یہ جو ہے جیسے آپ نے فرمایا اپنے اس طرح کے جو نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کے حوالے سے بعض اوقات ذہن میں اتنی کنفیوژن رہتی ہے یار یہ بندے کو ہمیں ہیلپ کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ اس کا حقدار ہے نہیں ہے، واٹ ایور. دیکھیں میں زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. نہیں، میں تو اس کی ہیلپ کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جیسے ہمارا دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے FGRF. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے ہیلپ ہی کرنی ہے کسی کو، آپ کو ایسی کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے یا ایسا کوئی، تو ہم FGRF کے تھرو بھی یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں سچی بات ہے آج یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے لیے آپ سے چندہ آج نہیں مانگنا عید والے دن. میں چاہتا ہوں آپ خود آگے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کی کفالت کریں، آپ اپنے پڑوسیوں کی کفالت کریں، کیونکہ ہم سب جگہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے تو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو، ورنہ سب اپنے اپنے فیملی کا خیال رکھ لینا، پورے معاشرے کا خیال ہو جائے گا. ہم سب یہ خیال کریں. جی بھائی صاحب میں چاہوں گا ایک چیز، آپ جیسے ماشاءاللہ کہہ رہے تھے ابھی کہ عید کے 3 دن ہمیں بچنا ہے شیطان کے اٹیک سے. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ چاند رات سے لوگوں کو بچے. اصل تو چاند رات سے شیطان اٹیک کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے نا ہم مولوی لوگ ہیں نا، بیانات کرنے والے، ہمارے ٹاپکس بندے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ جو آپ دیکھیں گے نا بیانات جتنے پہلے اشرے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تراویح مت چھوڑنا، روزے مت چھوڑنا، عبادت کرنا اور گناہ مت کرنا. جیسے ہی دوسرا اشرہ آ جائے گا ہمارے ٹاپک چینج ہو جائیں گے کہ بھئی اب آخری اشرہ آ رہا ہے، اس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اس میں آپ نے جناب لیلۃ القدر کی تیاری کرنی ہے. آخری اشرہ آ جائے گا تو اب ہمارا فوکس چینج ہو جاتا ہے کہ دیکھو رمضان ختم ہو جائے تم چھوڑ کے مت چلے جانا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، بیانات میں، مدنی چل پہ کنٹینیو یہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ لیلۃ الجائزہ جو آپ نے رات کہی نا، وہ رات تو اتنی مبارک رات ہے کہ وہ افضل رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے، مگر اسی رات کو ہی لوگ گناہ شروع کر دیتے ہیں. بلکہ کہنے میں مزہ نہیں آ رہا اختر بھائی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے مسجد میں اور چاند کا اعلان ہوا تو عشاء بھی نہیں پڑھی ہے. یعنی مطلب یہ کون سا پیسج ہے یار؟ یعنی تمہیں اتنا جلدی تھی بھاگنے کی مسجد کے، کوئی قید تھے کیا یہ بندھے ہوئے تھے ہاتھ کے یار بس رمضان میں پڑھنی تھی، اب چاند نظر آ گیا تو نہیں پڑھنی؟ ہم مسلمان ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے. اس بار تو چیلنج کرو شیطان کو کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس، آپ کو اگر انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کو جناب ایک انجوائمنٹ چاہیے، دیکھیں نا ہم کتنا سافٹ پروگرام کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے پروگرام مدنی چینل پر تینوں دن چلیں گے، بچوں کے پروگرام چلیں گے، انعامات ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، آپ کو آؤٹ ڈور شوٹس ہم دکھائیں گے. یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ثواب کے لیے، کہ آپ گناہ والے چینل کی طرف نہ جائیں، آپ گناہوں کی طرف نہ جائیں، آپ بس ہمارے ساتھ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دین کی باتیں سیکھتے رہیں. ہمارے
ایک بھائی اور بھی موجود ہیں. نوید بھائی کیا کہیں گے اب؟ بالکل ساری بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, بہت سیکھنے کو بھی ملتی ہیں, اور وہی عید والے دن ساری پریکٹیکل وہی ہوتا ہے, سب اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, بچوں کی ساری خوشیاں. اب رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا, آفس سے آتے ہیں پھر تراویح پہ چلے گئے, پھر آئے وہ سو گئے. تو عید والے دن ایک تھوڑا ملنا جلنا اچھا ہو جاتا ہے, ایک فیملی گیدرنگ اچھی ہو جاتی ہے. تو مطلب یہی ہے, آصف بھائی نے بہت اچھی بات کری کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم جایا کرتے تھے, وہ چیز اب ہم مس کرتے ہیں. اب ہم لوگوں کو لے کے جانا چاہیے ویسے اپنے بچوں کو بھی. تو یہ ایک بہت اچھی آصف بھائی نے بات کی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری روایات وہ ہیں جو ہمارے والدین نے ڈالی تھی اور اب نئی جنریشن اس سے دور ہو رہی ہے. ہمیں اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے نا تو ایز اے بگ اب ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے. میں ابھی ایک جگہ بیٹھا تھا, اب آج کل جب ہم ڈونیشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو کسی ینگسٹر سے ملے نا, حالانکہ ایسا نہیں وہ ینگسٹر کوئی 10 سال کا ہے, وہ 20 سال کا ہوگا, 25 سال کا ہوگا, کہ جناب ہم آپ سے آئے ہیں چیریٹی کے لیے, ڈونیشن کے لیے. وہ تو دادا ابو کرتے ہیں, وہ ابو کرتے ہیں. اچھا فلاں کام نیکی کا کروانا ہے, وہ تو ابو کو پتا ہے. یعنی ہم نے کیا کیا کہ اپنی ینگ جنریشن کو نیکی کے کاموں میں انوالو ہی نہیں کیا. اچھا بھائی آپ کے رشتہ دار سے ملاقات, وہ تو ابو کرتے ہیں. نہ رشتہ داروں سے انٹریکٹ کروایا, نہ جناب نیکی کے کاموں میں, نہ زکوٰۃ دینے میں, نہ دین. اچھا پھر کوئی اچھے کام میں بھی انوالومنٹ میں بزرگ کہتے ہیں وہ ہم کر لیں گے. ایسا نہ کریں, آپ یہ سارے کام اپنے بچوں سے کروائیں. ہم نے دنیا سے جانا ہے, اگر ہم چلے گئے اور بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہوا تو بچے تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ابو کیا کرتے تھے, دادا کیا کرتے تھے. تو ہم نے اپنے کنٹرول میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو ساتھ بٹھا کر کرائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ نیکیاں جاری رہیں. اور میں ایک اور بات کروں احمد بھائی, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جو آصف بھائی نے بات کی نا, شریعت کیا کہتی ہے. ہمارا ایک پرابلم ہے, والد کا انتقال ہوا, اب ددیال کے سارے رشتہ داروں سے تعلق ختم. نارملی کیا ہوتا ہے بھائی, کون تایا اور کون چاچا اور کون سے کزن, کون سی پھوپھی. اچھا ماں کا انتقال ہوا تو خالہ اور یہ والی سائٹ سے ڈیٹیل اور راستہ بند. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آپ نام لیں ان کا, کون کون تھے میرے امی کے رشتہ دار, ابو کے رشتہ دار کون تھے. ایون اگر شریعت اجازت دینا پردے کے معاملات کے ساتھ, اگر ماں کی کچھ سہیلیاں تھیں یا ماں کی کچھ ایسی مطلب ماں کا کوئی ایسا رابطہ تھا کہ جن کو والدہ مدد کرتی تھی, تو ہمیں وہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے. شریعت کہتی ہے ان کی روح خوش ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھجواتے تھے, کیونکہ بی بی خدیجہ ان کو بھجواتی تھی. نیت کیا ہوتی تھی کہ ان کی روح خوش ہوگی. لیکن یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ہم ملنے کے رشتہ داروں کو, بچوں کو ملایا نہیں, اور ہمارے جانے کے بعد بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ رشتہ دار کون ہے یا ان سے ملنا کیسے ہے. تو بہت اچھی بات آصف بھائی نے کی, اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ایک تو فیملی جڑی رہے گی اور دوسرا یہ محبت سلامت رہے گی. میں ویسے جس کو یوں کہیں کہ چلے میں کسی اور پیرائے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو جب کوئی تحفہ بھجواتا ہے نا, آپ یقین کریں وہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری کیا تربیت کی. سبحان اللہ, تم نے بیٹا آج بھی ہمیں یاد رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کو دعائیں دلوا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر رہے ہیں. تو یہ نیکی ضرور جاری رکھیے گا. جی احمد بھائی کچھ کہہ رہے تھے. جیسے آصف بھائی نے بولا کہ انویلپ ہوتے ہیں بچوں کے لیے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, تو عید سے 2 دن پہلے ہم جب انویلپ بھرتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ تو بھرواتے ہیں. واہ واہ واہ, کہ کس کو کتنے دینے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تاکہ جب بچے جب بڑے ہوں تو لینے دینے میں ان کا ہاتھ جو ہے نا بڑا رہے. اور یہ بچوں کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے, کتابوں میں لکھا ہے کہ والدین کا بچوں کے لیے ایک ادب, یعنی والدین کو ایک ادب بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ان کو سخی اگر بنانا ہے نا, تو جب بھی آپ چیریٹی کریں, مسجد میں دینا ہے, کسی غریب کو دینا, تو بیٹے کے ہاتھ کو بیٹا آپ جا کے دے کر آؤ, تاکہ اس کو یہ ذہن بن جائے کہ میرے ابو جو ہیں وہ یہ کام کرواتے تھے, تو اب ان کے جانے کے بعد بھی یہ کام کرنا ہے. بچہ بہت کلوزلی ماں باپ سے سیکھتا ہے. اچھا ایک اور اس میں چلے بات چلی رہی ہے اور امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا ہمارے ویورز کو, کہ اگر ہمارے والدین حیات, ایون اگر ہماری عمر میں بھی ماشاءاللہ ہم میں سے کئیوں کے والدین یا والد صاحب یا والدہ ہیں, آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی رسپیکٹ کریں. الگ میں نہ کریں, الگ میں ہم بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے ان کا ہاتھ چومیں, چاہے ہماری عمر بڑی ہو گئی, ہم دادا بھی ہو گئے, ہاں بچوں کے سامنے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں, ان کے پیر دبائیں. یہ پریکٹیکلی ٹریننگ ہے کہ میرا والد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کر رہا ہے مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور بد نصیب ہے وہ والدین جو بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو جب برا بھلا کہتے ہیں نا, تو یہ مکافات عمل ہے, وہ اپنے بچوں میں دیکھیں گے, بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. آپ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا ادب کریں, ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. اس کا ثمرہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. عبدالنبی بھائی آپ نے سب سے تو پوچھ لیا,
اب آپ اپنا فرمائیں، آپ عید کے دن کس طرح سے ماشاءاللہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو؟ میرے ساتھ ایشو یہ رہا کہ پچھلے 5-7 سال ہو گئے ہیں کہ تینوں دن عید ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے، اور ایک دو یا 3 سال تو ایسا بھی ہوا کہ میں مدینہ شریف ہوتا تھا اور چاند رات کو میں فلائی کر کے پاکستان آتا تھا، اور پھر تینوں دن عید کی ٹرانسمیشن کرنی ہوتی تھی. تو اب آپ پتہ ہے آپ کو وہاں سے ٹریول کر کے آئے تو تھکن بھی عروج پر. اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ عید کے دن میری فلائٹ لیٹ ہو گئی، یہاں ٹرانسمیشن شروع ہو گئی، اور ہم عید کی شام کو میں نے لینڈ کیا اور آتے ہی پھر سیدھا ایئرپورٹ سے ٹرانسمیشن میں شامل ہوا. تو میری تو نارمل عید مدنی چینل پر ہی گزرتی ہے اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے گزرتی ہے. میں اس معاملے میں تھوڑا سست رہا ہوں کہ ملا آپ لوگوں سے نہیں مل پاتا، براہ راست مل لیتا ہوں. اللہ میری والدہ کو غری کے رحمت فرمائے. میری والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ بیٹا ملاقات سے زیادہ تو مدنی چینل پر تم سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی کہ چلو آپ دین کا کام کر رہے ہو. لیکن واقعی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے. تو الحمدللہ میری عید تو نارمل. ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان والدین کی بارگاہ میں حاضری، اس کے بعد پھر میں مدنی چینل پر آ جاتا تھا. اور پھر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ تیسری عید کو کچھ بیمار تھے ہمارے ایک دوست، ان کے پاس میں چلا گیا تھا. تیسری عید کو پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ٹرانسمیشن ختم ہو گئی ہے، تو پھر کوئی کھانا پینا دوستوں میں، پھر اس کے بعد ہم چوتھی عید کو سمجھ لے ایک طرح سے پراپر عید منا پاتے ہیں کہ چلیں اب سب کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیا. آپ کا یہ معمول ہے ماشاءاللہ، آپ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں اور سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ والدین کے پاس ضرور جاتے ہیں سلام ویسے کرنے. دیکھیں نا، ویسے بھی جب وہ حیات تھے تو سفر پر جانے سے پہلے امی کے ہاتھ چومے، ابو کے ہاتھ چومے، ان سے دعائیں لیں. تو اب وہ نہیں ہیں تو کم از کم چلیں قبرستان میں جا کر ان سے دعا لے لی. ایک طرح سے ایک تصور ہوتا ہے کہ چلیں ان چیز کی دعائیں لے لوں اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں. تو میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کر لو، ورنہ پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. جی عرفان بھائی، آپ سے ایک سوال ہے کہ عید والے دنوں میں لوگ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملاقات کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ عید کا دن ہے ملنا ہے. تو کیا اس میں یہ نیت کر کے نکل سکتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیے صلہ رحمی کے تو بڑے فضائل ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی تو احادیث میں زبردست فضیلتیں آئی ہیں. تو صلہ رحمی کی نیت ہو جائے، ملاقات کی سنت کی نیت ہو جائے، جا کر میں سلام کروں گا، نیکی کی دعوت کا موقع ملا تو وہ دے دوں گا، انہوں نے اگر مجھ سے کوئی حاجت پوچھ کی تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہت ساری نیتیں لے کر آپ جا سکتے ہیں اور اس کا آپ ثواب کما سکتے ہیں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر عید الفطر کا آغاز کب ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی عید الفطر کے دن، وہ اپنی عید کیسے گزارتے تھے؟ جی ماشاءاللہ، رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو ظاہر پھر اس کے بعد یہ عید کے معاملات جو ہے وہ الحمدللہ منائے گئے، اور نبی پاک نے ماشاءاللہ عید کا خطبہ بھی دیا، عید کی نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد عید کے بارے میں آداب بھی بیان کیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ نبی پاک کے جو طریقہ کار تھا اس میں بھی ہماری بات چیت ہوئی. میں یہ ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عید والے دن ایک اور کام کیجئے کہ کسی یتیم کی کفالت، کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے. کیونکہ ایک زبردست حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے بہترین دسترخوان وہ ہے جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے. تو کبھی اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بھی بلا لیا کریں. آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے یتیم ہو، بعض اوقات بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو ہم بھی جتنے بڑے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے وہ سارے یتیم کہلائیں گے. تو یتیم نابالغ ہوتا ہے جب تک وہ یتیم ہوتا ہے. اچھا، اب اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اس کی خیر خواہی کی جائے. بلکہ یہاں تک فضیلت ہے ہمارے عرفان بھائی کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال پر ایک نیکی اسے ملے گی. صرف ہاتھ پھیرنے پر یہ فضیلت ہے. تو کبھی یتیم کے سر پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیر دیا، شفقت کر لی، تحفہ دے دیا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ یتیم خانہ بنا رہی ہے. جی ہاں، مدنی ہوم بنا رہی ہے. آپ یتیم خانے میں بھی اپنا ساتھ دے سکتے ہیں. جب انشاءاللہ وہ آن ہو جائے گا تو اس کے چلانے کے اخراجات، بچوں کے کپڑے بھی ہم نے لینے ہوں گے، ان کو کھلانا پلانا بھی ہوگا، ان کی تعلیم کا بھی انشاءاللہ ہم سامان کریں گے. تو انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ شروع، ابھی تو تعمیرات میں آپ حصہ ملائیں، جب شروع ہو جائے گا تو پھر آپ ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اسپانسرشپ بھی ہم نکالیں کہ بھائی آپ کتنے یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آگے جا کے اس کو بھی ہم کریں گے. لیکن اگین سب کچھ دعوت اسلامی کر لے ضروری نہیں ہے، آپ بھی تو کریں نا. آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں آس پاس یتیم بچے ہوں گے تو اس عید کو ان کا بھی خیال رکھیں. اور آئیے اب ہم بھی کھانے کی طرف چلیں گے، اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ کھانا ضرور کھائیں مگر کھانے کو بھی ضائع نہ کریں. عید کے دن خوشیوں کے دن ضرور ہیں مگر اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنی ہے. کوشش کریں سنت کے مطابق کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، اور کھانے میں بھی کھانا ضائع نہ ہو. تو کچھ کھانے کے آداب اور سنتیں انشاءاللہ ہم بھی کھانے کی طرف چلتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو شروع کریں گے انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی کھانے کا جو ہے نا وہ ضائع نہیں کریں گے، اور سنت کے مطابق تھوڑی دیر جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں نا، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر لیں، یہ بھی سنت ہے. اور اس طرح دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جس طرح آپ دونوں میں سے کسی میں ایزی فیل کریں، جتنی دیر بیٹھ سکے تھک جائیں تو آہستہ آہستہ اس طرح عادت پڑتی رہے گی نا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ. کھانا جیسے ہم کھا رہے ہیں نا، تو نارملی کوئی چیز دینی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے دینی ہے. یہ نبی پاک کا طریقہ ہے کہ کوئی چیز لیں یا کوئی چیز دیں وہ سیدھے ہاتھ سے. تو بعض اوقات جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں، کھانا پیش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں، الٹے ہاتھ سے دے رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. اور ہر ایک لقمے پر جو یا واجدو کہتا جائے گا انشاءاللہ، یہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا انشاءاللہ، شفا بھی بن جائے گا، تو اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم کھانا بھی کھاتے رہیں گے. تو آپ بھی کھانا کھائیے انشاءاللہ، صحت مند کھائیے، اور کوشش کیجئے کہ سنت کے مطابق کھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا عید کے دن، مرحبا عید سعید. رحمتوں کی بخششوں کی آئی ہے کیسی بہار، روزہ داروں ہو مبارک تم کو عید پربہار. مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یوم. پہلے میں زمزم شریف پی لوں. واہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا رخ اس وقت قبلے کی طرف ہے. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. کرانِ شورا کہ آپ عید کا دن کس طرح گزارتے ہیں ماشاءاللہ؟ اصل میں عید تو چونکہ اول وقت میں ہمارے یہاں اپنے فیضان مدینہ میں جیسے فجر ہو گئی، تو عید کی نماز کے بعد چونکہ رات تقریباً ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں نا، معتکفین بھی رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، اور امیر سنت کے ساتھ رات بھر کا کوئی سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. چاند رات کو بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. ہاں، چاند رات کو بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے ترکیبیں. تو پھر چونکہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی عید کی نماز کے بعد امیر سنت کے ساتھ کچھ وقت گزرتا ہے وہیں پر، اور اس کے بعد پھر ٹرانسمیشن میں کبھی حاضری کا موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد گھر پر کچھ ہمارے یہاں فیملی ممبرس آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کزن وغیرہ، ان کا آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو عید اسی طرح گزر جاتی ہے نمازوں وغیرہ کے معاملات میں. تو ناظرین 3 دن انشاءاللہ آپ نے مدنی چینل کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور شاندار ٹرانسمیشن، یعنی رمضان کے شروع سے ہی عید ٹرانسمیشن پر مشورے شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنا کیوں سوچتے ہیں آپ عید ٹرانسمیشن کے بارے میں، اتنی فکر کیوں ہے آپ کو؟ مطلب اصل میں مقصد ہی گناہوں سے بچانے کا ایک مشن ہے مدنی چینل کا، اور کوشش ہوتی ہے کہ اچھے پروگرام. ابھی بھی میرا خیال ہے کئی آئیڈیاز آئے جس کی طرف ہم نے یہ کہا کہ یار نہیں لائیں. پچھلے سال والا نظام ہے. اچھا، نیا آئیڈیا، نئی چیز لانے کا ہی ذہن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ڈسکشن نہیں ہو. ماشاءاللہ. یعنی جیسے مثلا آپ اور میں دونوں بیٹھے ہیں مدنی چینل پر، تو ہم دونوں کے فیس کو تو مدنی چینل والے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ہم دونوں کے ڈسکشن بھی پرانی، تو چہرہ بھی پرانا، ڈسکشن بھی پرانی. تو انہوں نے جو اپن کو اتنا وقت دیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو انہیں کیا ہم نے نیا دیا. آج تو ہم چہرے بھی نہیں لے کر آئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، لوکیشن بھی نہیں لے کر آئے، اور امید ہے کہ ڈسکشن بھی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ آج ہمارے تاجران نے مدنی پھول دیا ہے سب عید کے حوالے سے. اچھا، اور بڑا زبردست درس دیا باقاعدہ. ماشاءاللہ آصف پرانی بھائی بھی ساتھ تھے، ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے ریکارڈنگ، وہ بھی ساتھ تھے. ان کے گھر پہ کچھ مہمان آ گئے تھے تو وہ اس لیے تشریف لے. کچھ ملائی کے بارے میں فرمائیں گے آپ کھا رہے ہیں یہ اس کے بعد کچھ اور مت فرمائیے.
آج ہم نے عمران کی بھائی ہاں ان کو مس کیا, انہوں نے آنا تھا ان کی انشاءاللہ. عائد صاحب سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو مدنی چینل کے ہر پروگرام اور ہر وقت آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے گھر میں کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اپنی لائف کو, کس طریقے سے وقت دیتے ہیں, اور خاص طور پر اپنی عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ اپنا وقت سیٹ کرتے ہیں؟ ہر وقت ہم مدنی چینل پر ہیں نہ, ہر وقت دین کا کام کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جب آپ دیکھتے ہوں گے تب تک ہم آپ کو نظر آ جاتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا. البتہ یہ کہ دیکھیں جنرل لائف ہی ہے, سونے جاگنے کھانے پینے کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. اب کیونکہ میرا گھر فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ہے تو گیپس مل جاتے ہیں, گھر چلا جاتا ہوں, گھر پر کھانا میں تقریباً گھر پہ جو کھانا ہوتا ہے کھا لیتا ہوں. تو لیکن یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا, آپ بھی عام لوگوں کی طرح جیسے عید کے دنوں میں رشتہ داروں کے گھروں پر جانا یا ان سے ملنا جلنا یا دوسری جگہوں پر خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جانا, یہ بھی ہوتے ہیں؟ عرفان بھائی مسئلہ یہ نا کہ عید جیسے ایسا نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ مشن ہے لوگوں کے گناہوں سے بچانا, تو کسی مشن کے لیے آپ کو کوئی قربانی تو دینی پڑے گی نا. اب ان کو ظاہر ہے کہ 3 دن اگر ٹرانسمیشن چلانی ہے, نگران شورا کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک تو ان کی اپنی اپیئرنس ہے جب ان کو پروگرام کرنا ہے, تو نگران شورا کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو ٹرانسمیشن میں خود اپیئرنس, اور جب خود کی اپیئرنس نہیں ہے اور ان کے لیے پاسبل ہے تو یہ پروگرام جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. سب مل کر چل رہے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جو ڈے ٹو ڈے کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے, جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ عبدالحبیب پہ دیکھ لیتے ہیں. سب یہ بتائیے کہ تاجران آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ بہت ساری کمیونٹی کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. رمضان میں نمازیں بھی پڑھی, مسجدوں سے تعلق بھی رہا, مذہبی کاموں کا ذہن بھی رہا, مدنی چینل بھی دیکھا. ابھی رمضان کے بعد اب کی زندگی کیسی, مطلب اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ رمضان مبارک بیسیکلی تو ہمیں چینج کرنا کا ایک موقع دے رہا تھا. واہ. اب ہم چونکہ اس میں اب خود کو چینج کرنے میں ناکام سے ہو جاتے ہیں, لہٰذا اب دوبارہ وہیں کے وہیں ہم چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے ماہ رمضان میں اپنی گیدرنگ تبدیل کر لی ہوتی, مسجد کا ماحول میں ہم ڈھل چکے ہوتے, عاشق رسول کی صحبت اختیار کر چکے ہوتے, اور جو مطلب بننا چاہیے تھا ہم اور بنا چکے ہوتے, تو شاید ماہ رمضان کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پرابلم نہ ہوتا. پہلا دن ہے نا, تو کوئی ایسا میسج دینا کہ بھائی آپ جڑے رہیں اور یہ انشاءاللہ مل کے ہم چاہیں تو یہ کنٹینیوٹی بھی ہو سکتی ہے نا. دیکھیں نا جی عبدالحبیب, سب سے بنیادی بات تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں. سبحان اللہ. 5 نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی بنیادی بات یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی مطلب یہ عبدالحبیب ایسا کیا بڑا چینج کیا ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں گناہ چھوڑ کر ہمیں گناہ چھوڑنا ہے. میں ایک آگے کے جملے نہیں بولتا, چلو ہمیں گناہ چھوڑنا ہے. اب گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی مطلب کہ کوشش تو کرنی پڑے گی نا. گناہ چھوڑنے کا نام ہی ستھری زندگی ہے. اگر ہم ایک اچھی ستھری پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر 1 لائن میں بات کریں تو جو گناہ سے بچ کر زندگی گزری وہ ستھری زندگی ہے, جو گناہ میں گزری وہ بری زندگی ہے. ہم ستھری سے بری سے ستھری کی طرف جانا ہے تو گناہ چھوڑنا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں, اور اس میں کوئی اگر باقی ذہن بن جائے تو بندہ کر سکتا ہے. کئی لوگ بدل بھی جاتے ہیں. رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. تو اس بار ناظرین کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی بدل جائیں, اور اس بار گناہوں کی طرف واپس جانا نہیں ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور جناب یہ لسی بھی آ گئی ہے, اور یہ نمکین ہے یا میٹھی؟ نمکین ہے. چلو سرکار آپ جہاں ہو وہاں چینی کا کیا کام؟ مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا یوم عید. چلیں ناظرین, خوشیاں منائیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق, کھانا کھائیے مگر اللہ کے رزق کا یوں سمجھیے کہ ضائع نہ ہو, سنت کے مطابق کھائیے. امید ہے کہ آج کے سلسلے سے کچھ مدنی پھول آپ نے سیکھے ہوں گے. بقیہ بھی پروگرامز بہت خوبصورت اور بہت پیارے آ رہے ہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم رمضان میں کی گئی ہماری ساری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.